الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد درس القرآن والحدیث الآن عن امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ آج کا درس قرآن درس حدیث امیر المؤمنین خلیفہ برحق حضرت عثمان بن عفان عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار، فضائل و مناقب، سخاوت پر درس قرآن درس حدیث ہوگا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ جل شانہ ان مومنین سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ ایک درخت کے نیچے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو بھی ہے اللہ جانتا ہے۔ فانزل اللہ السکینۃ علیہم، تو اللہ جل شانہ نے ان پہ سکون نازل فرمایا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ جل شانہ نے بطور انعام کے ان کو قریبی فتح بخشی۔ یہ آیات بینات کا شان نزول یعنی کب نازل ہوئی، بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ حضرت عثمان غنی سمیت ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے حق میں نازل ہوئی جو سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہاتھ مبارک پر ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اس کو بیعت رضوان اسلام میں کہتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں پہ یہ بیعت ہو رہی تھی۔ تو اللہ جل شانہ نے اس بیعت کا یہاں ذکر فرمایا، اور خود قرآن میں خلاق عالم جل شانہ نے اس عظیم الشان بیعت کا ذکر دوسرے مقام پہ جب سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق راست پہ جب بیعت ہو رہی تھی تو خلاق عالم جل شانہ نے اس کو قرآن میں یوں بیان فرمایا، ان الذین یبایعونک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ لوگ وہ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ تو اللہ کی بیعت کرتے ہیں، وہ تو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا دست قدرت ان کے اوپر ہے۔ فوق ایدیہم، اللہ چونکہ ہاتھوں سے پاک، چہرے سے پاک، بازوں سے پاک، جسم اور جسمانیات سے پاک۔ ایسے الفاظ جب قرآن و حدیث میں آتے ہیں تو اس سے مراد اللہ کی مدد، اس کی توفیق، اس کی عطا اور اس کی ہیلپ ہوتی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کی تائید، اس لیے امام المفسرین اور تمام جید مفسرین نے یہاں ید اللہ فوق ایدیہم کی فرمایا، اللہ کی توفیق اور اس کی تائید ان کے ساتھ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی تائید، اپنی مدد، اپنی نصرت ان لوگوں کے ساتھ کر دی ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ خلاق عالم جل شانہ نے اس عظیم الشان بیعت کا جو ایک درخت کے نیچے ہو رہی تھی اس بیعت کا ذکر قرآن میں فرمایا، اور یہ آیت مبارکہ حضرت عثمان غنی سمیت تمام ان صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی جو سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ کما رواہ احمد بن حنبل المسندی، امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ عن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت قول فرماتے ہیں، لما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببیت رضوان، جب اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت رضوان کا حکم دیا،
یہ جو درخت کے نیچے بیعت ہو رہی تھی، اس بیعت کرنے کا جب سرکار نے حکم دیا تو کیا ہوا؟ فکانا عثمان بن عفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مکہ تھا، تو حضرت عثمان غنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ کی طرف قاصد تھے، مکہ کی طرف قاصد بنا کے سرکار نے ان کو بھیجا تھا تاکہ سفارت کے انجام سفارت کے فرائض سر انجام دیں۔ تو حضرت عثمان غنی وہاں پہ پہنچے، فباجع الناس، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لی۔ جب بیعت لی فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسول، بے شک عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام کے لیے گیا ہوا ہے، بے شک عثمان اللہ کے دین کے لیے اور اس کے رسول کی سفارت کے فرائض، یعنی یہ جو میں نے حکم دیا ہے کہ جا کے اہل مکہ سے بات کرو، اس کے لیے عثمان غنی جو مکہ کے گئے ہوئے ہیں وہ تو اللہ اور رسول کے کام کے لیے گیا ہوا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو کیا کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم؟ فجعل احدی ایدی علی الاخری، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا؟ فوادہ احدل ایدی علی الاخری، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا، فکانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرم، فکانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرم من ایدیم لانفسہم، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صحابہ کرام کے سامنے عثمان کی طرف سے بیعت فرمانا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کیونکہ اللہ رسول کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور یہ جو میں نے بایاں ہاتھ نکال کے سب کے اوپر رکھ دیا ہے یہ عثمان غنی کی طرف سے ہے۔ تو فرماتے ہیں راوی حدیث حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ عثمان غنی کے لیے جو بیعت کی سرکار فرما رہے ہیں ان تمام ہاتھوں سے بہتر تھا جو اس وقت سرکار کے ہاتھوں میں تھے، جو بیعت کے لیے تھے ان سب سے بڑھ کر، اسی لیے تھا کہ سرکار نے اپنا ہاتھ ہمارے بائیں نکال کیسے فرمایا کہ ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسول، کہ عثمان اللہ اور رسول کے کام کے لیے گیا ہے۔ سرکار نے اہل مکہ سے عثمان رضی اللہ عنہ کو بات چیت کرنے کے لیے بھیجا تھا تاکہ معاملہ سلجھ جائے، کیونکہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1400 جان نثار صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی طرف عمرہ ادا کرنے کے لیے چلے۔ انہوں نے ہدی کے جانور ساتھ لیے ہوئے تھے، قربانی کے جانور، احرام باندھے ہوئے تھے، اور حفاظت کے لیے صرف ایک تلوار کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ تو ظاہر ہے یہ تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن جب اہل مکہ کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام مکہ میں عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے یہاں مکہ میں آنے کی اجازت نہ دی۔ تو یہ معاملہ کھڑا ہو گیا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پہ سوار تھے جس کو قصوہ کہتے ہیں، وہ آ کے وہاں بیٹھ گئی، آگے نہ گئی، حدیبیہ کے مقام پہ نہ قصوہ اونٹی بیٹھ گئی۔ تو لوگوں نے سمجھا شاید تھک گئی ہے، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما حبسها حابس الفیل عن مکہ تھا، فرمایا اس اسی ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا، ہاتھیوں کو مکہ آنے سے روک دیا، اسی ذات نے اس اونٹنی کو یہاں بٹھا دیا ہے، روک دیا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا جی ٹھہر جاؤ۔ صحابہ کرام وہیں خیمہ زن ہو گئے، خیمے لگا لیے، بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، اور بیچ میں کافی وفود کے تبادلے ہوتے رہے، یعنی کچھ لوگوں کو بھیجا گیا، کچھ یہاں سے گئے، کچھ وہاں سے آئے، بات چیت ہو جائے کہ ہمیں مکہ آنے دو، ہم جنگ کرنے کے لیے تھوڑے ہی آ رہے ہیں، ہمیں آنے دیا جائے، اور ہمارے پاس کوئی جنگی سامان تھوڑا ہی ہے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں جو تم ہمیں روک رہے ہو۔ تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جب معاملہ نہ سلجھا، گفت و نشریت کا سلسلہ جاری، کوئی فائدہ نہ ہوا، بعض لوگ اکھڑ ہوتے ہیں بد دماغ اور بدتمیز، اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بد مزاج، سخت، اور بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی وفود بھیجے مگر وہ نہ مانے، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، حضرت عثمان بن عفان کو بھیجا کہ وہ جا کے اہل مکہ سے بات کریں، معاملہ سلجھ جائے۔
تاکہ جو معاملات ہیں وہ طے کر لیے جائیں۔ عثمان غنی رضی اللہ جب مکہ پہنچے اور ان کو کہا کہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری کو تم سے دشمنی نہیں، ہم کوئی اور کام کے لیے نہیں آ رہے، ہم تو عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں عمرہ ادا کرنے دیا جائے۔ تو اہل مکہ نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا تمہیں عمرہ ادا کرنے کی اجازت ہے مگر اوروں کو نہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما کنت لأطوف بالبیت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف، فرمایا جب تک اللہ کے رسول مکہ مکرمہ کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مکہ مکرمہ کا عمرہ نہیں کریں گے، طواف نہیں کریں گے، میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس روک لیا تاکہ سلسلہ بات چیت چلتی رہے۔ ادھر جھوٹی افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 1400 قوم صحابہ کرام سے بیعت رضوان لی، اس کو بیعت رضوان اسلام میں کہتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی کہ اس بات کی بیعت کرو کہ تم سر دھڑ کی بازی لگاؤ گے اور عثمان غنی کے خون کا بدلہ لو گے۔ صحابہ کرام جان نثار ہو کے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پہ بیعت کرنے کے لیے پروانہ وار آ رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں۔ اور اسی بات کو اللہ کے عالم جل شان قرآن میں بیان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجیے جب وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ان کے دلوں میں کیا ہے، فانزل اللہ سکینۃ علیہم، اللہ نے ان پہ سکون نازل کر دیا، واصابہم فتحا قریبا، اللہ نے بطور انعام ان کو قریبی فتح بخشی۔ تو یہ آیت بینات اس وقت نازل ہوئی۔ حضرت عثمان بھی وہاں گئے اور یہ سلسلہ گفت و شریف کا جاری رہا، مگر وہ کہنے لگے کہ ہم نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ اس بار ہم مسلمانوں کو مکہ نہیں آنے دیں گے، اگلے سال کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، بھائی اگلے نیکسٹ سال جو آئے گا اس کے لیے ہم سوچتے رہے کہ ابھی نہیں، ابھی واپس چلے جائیں۔ یہ سلسلہ جب یہ بیعت ہونے لگی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بیعت فرما رہے تھے، تو عثمان غنی تو چونکہ سرکار کی طرف سے سفیر بنا کے وہاں بھیجے گئے تھے، میسنجر تھے، پیغام رسان تھے، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث میں جو الفاظ ہیں فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، بے شک عثمان، جب آپ بیعت فرما رہے تھے نا صحابہ کرام نے فرمایا عثمان تو جہاں نہیں ہے، عثمان کو میں نے بھیجا ہے، عثمان اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اللہ کے رسول کا سفیر بنا کے وہاں بھیجا گیا ہے۔ لہذا سرکار نے کیا کیا، فکانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان خیرا من ایدیہم لانفسہم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں دست مبارک اٹھا کے سب کے ہاتھوں پہ رکھ دیا اور فرمایا اللہ کے رسول کا ہاتھ، حضرت انس بن راوی حدیث، اللہ کے رسول کا ہاتھ ان تمام ہاتھوں سے اس وقت بہتر تھا جو اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے نکال کے حضرت عثمان غنی کی بیعت میں شامل کر دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی کی طرف سے بیعت میں کرتا ہوں۔ ظاہر ہے وہ ہستی کتنی عظیم ہے جس کی بیعت، جس کی طرف سے سرکار اپنا ہاتھ بڑھائیں اور فرمایا یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے، بہت بڑا مقام ہے کہ سرکار اپنا مبارک ہاتھ نکال کے فرمائیں کہ یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے۔ تو اس پر روک دیا گیا۔ اور جب وہ شوشہ یعنی افواہ پھیلی تھی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو صحابہ کرام جان کی بازی لگانے کے لیے سارے تیار ہو گئے، مگر ان میں جد بن قیس، یہ حقیقتاً منافق آدمی تھا، وہ اونٹنی کے نیچے پیٹ کے ساتھ چپٹا ہوا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا کہ اونٹنی کے پیٹ کے ساتھ چپٹا ہوا تھا اور اپنے آپ کو چھپا رہا تھا۔ بقایا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، مگر وہ چونکہ حقیقتاً منافق تھا لہٰذا وہ الگ رہا۔ تو اس بیعت کو بیعت اسلام میں بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بہت ہی عظیم الشان بیعت ہوئی اور درخت کے سائے کے نیچے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم فرمایا، صحابہ کرام جان نثار، جان کی بازی لگانے کے لیے حاضر خدمت، اور اس کا ذکر اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارک میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔
اللہ جل شانہ ان تمام مسلمانوں سے راضی ہو گیا، ان صحابہ کرام سے حبیب راضی ہو گیا جو ایک درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ عثمان غنی بھی اس میں شامل ہے۔ حضرت عثمان، آپ کا نام مبارک عثمان بن عفان، یعنی عثمان آپ کا نام، آپ کے باپ کا نام عفان ہے۔ بڑی اہم بات آ رہی ہے، توجہ رکھنا۔ باپ دادا کے اعتبار سے چوتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا سے آپ کا جا کے نسب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا سے آپ کا جا کے نسب ملتا ہے۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کی والدہ کی جو والدہ ام الحکیم بنت عبد المطلب تھی، اس لحاظ سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے تھے، عثمان بن عفان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی، اور اکثر تحائف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے پیش کرتے تھے۔ ایک بار وضو کے بعد مسکرائے تو کسی نے پوچھا یہ مسکرانا کیسا؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو کیا، وضو کے بعد مسکرائے تو میں بھی مسکرا رہا۔ اور ایک بار سرکار انبکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر پہ دعوت کی، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے تو میزبانی کے فرائض انجام دیتے ہوئے آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے گھر تک 17 قدم بند تھے، تو میں ہر ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کرتا ہوں۔ یہ سرکار سے محبت کی انتہا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو زبردست عظیم الشان صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دے دی، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے اسی بات کی وضاحت اپنے اس شعر میں کر دی، فرمایا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے جو پایا دوشالہ نور کا، ہو عثمان مبارک تجھ کو تو نین جوڑا نور کا۔ دو نورین آپ کو کہتے ہیں نا، دو نوروں والے، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے نور بھی بنایا، سید البشر بھی بنایا، اور اللہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو مبارک شہزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا جب کے بعد نکاح میں دے دی۔ حضرت رقیہ بیمار تھی، اسی وجہ سے ایک غزوے میں جنگ میں شرکت نہ ہوئی، وہاں پہ ٹھہرے رہے اور سرکار کے حکم سے ٹھہرے رہے۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا آپ انتہائی پریشان تھے، حضرت عثمان غنی بڑے پریشان تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا تو فرمایا اگر میری 1000 لڑکیاں بھی ہوں تو سب میں تیرے عقد میں دے دوں، کیونکہ عثمان وہ ہے جن پہ زمین و آسمان فخر کرتے ہیں۔ یہ آپ کا انتہا درجے کا وہ مقام ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادیاں عثمان غنی کو دی۔ سرکار کے صحابہ بھی میں سے ہیں اور سرکار کے داماد بھی ہیں، اور ایسے داماد کے جب کے بعد دیگرے 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں۔ اور حجاب کیسا ہے آئے حدیث کی زبانی سنیں۔ رواہ مسلم بن حجاج قشیری فی صحیح، امام مسلم بن حجاج قشیری نے اپنی صحیح میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، عن ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتی کاشفا عن ساقیہ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، کاشفاً عن ساقیہ، اس حال میں لیٹے ہوئے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، پنڈلیاں زہر تھیں۔ تو کیا ہوا؟ فجاء رجل یعنی ابو بکر صدیق آئے، فجاء ابو بکر صدیق آئے، فاستاذن، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اندر آنے کی اجازت مانگی۔ تو کیا ہوا؟ فآذن لہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی، پرمیشن دے دی کہ آ جائیں۔
وہو علی تلک الحالۃ فتحدث، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں رہے اور باتیں کرتے رہے. ثم جاء عمر، پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے. فاستاذن، اندر آنے کی اجازت مانگی. اب اندر آنے کی اجازت فاذن له، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. وہو علی تلک الحال وہو کذلک فتحدث، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں بیٹھ رہے، یعنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا ہوا ہے، اسی حال میں رہے. حضرت فاروق اعظم بھی تشریف لائے. ثم جاء عثمان، جب حضرت عثمان غنی تشریف لائے کیا ہوا؟ جالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے. وسوى ثيابه، اپنے کپڑے درست کر لیے. فلما خرج، جب یہ حضرات چلے گئے، فقالت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جا ابو بکر فلم تحتش له فلم تبا له، ابو بکر صدیق آئے، آپ نے کوئی حرکت نہ کی اور نہ اس کی پرواہ کی، کپڑا یعنی پنڈلی سے اٹھا ہوا تھا. ثم جاء عمر، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے. فلم تحتش له فلم تحتش فلم تبا له، آپ اس کی بھی پرواہ نہ کی، اسی حال میں رہے. فلما جاء عثمان، جب عثمان غنی آئے، جلست وسویت ثیابک، آپ اٹھ بیٹھے اور کپڑوں کو درست کر لیا، یہ کیا ہے؟ فقال، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بڑی اہم بات آئی. فقال، ارشاد فرمایا الا استحجی من رجل، فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں تستحجی منہ الملائکہ، جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں. یعنی عثمان غنی کا حیا اس ہائی پاور، اعلیٰ پاور کا ہے، اعلیٰ ڈگری کا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے، تو میں اس سے حیا نہ کروں. حقیقت یہ ہے کہ پنڈلی سے کپڑا اٹھانا کوئی معجور نہیں ہے شرم، یہ شرمگاہ تو نہیں ہے نا پنڈلی، گھٹنا سے اوپر شرمگاہ ہے، گھٹنے تک، ناف سے لے کے گھٹنے تک، یہ مرد کی شرمگاہ ہے. یہاں سے کپڑا اٹھے تو گناہ گار ہوگا. سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا تھا. لیکن عثمان غنی چونکہ سب سے زیادہ باحیا تھے، جب یہ تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلی مبارک کے کپڑا درست کر لیا، اور وجہ یہ بتائی الا استحجی من رجل، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں تستحجی منہ الملائکہ، جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کی بات آئی، سنیں قرآن، عثمان غنی اور قرآن. حضرت عثمان غنی کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور وہ جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرتا رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے اچھائی کے ساتھ تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے آسان راہ آسان کر دیں گے. یہ آیت مبارکہ عثمان غنی ابو بکر صدیق کے بات میں بھی نازل ہوئی، اور دیگر مفسرین نے فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حق میں بھی نازل ہوئی. اللہ کی راہ میں مال دیا، پہلے آتا قرآن میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، وہ جو اللہ کی راہ میں جس نے مال دیا، وَاتَّقَى، تقوی کو بعد میں اختیار فرمایا، بعد میں ذکر فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں مال دینے سے تقوی اور پرہیزگاری کے راستے کھلتے ہیں. اگر یوں کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیے بغیر تقوی پورا نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کی راہ میں. یہاں کیا ہوتا ہے؟ فی سبیل اللہ تو ذہن میں نہیں ہوتا، یہاں ہوتا ہے فی سبیل شیطان ہوتا ہے، یا حرام کاموں میں خرچ ہوتا ہے، یا جو جائز نہیں ہوتے وہاں لگا. جیسے دعوت میت پہ لوگ لگا رہے ہو، کمائی ہوتی ہے پیسے کی، وہی پیسہ کی صحیح جگہ لگایا جاتا تو اس کا فائدہ ہوتا. فی سبیل اللہ ہوتا، لیکن چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ یہ رسم ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دے کے گئے اس کو نہیں ماننا، کیونکہ یہ ہماری نیچر ہے. ہم نے یہ ذہن بنا لیا کہ بھائی یہ کرنا ہے، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اور اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا، نہ کیس اڑانے کا حکم دیا کہ لگائے جاؤ. اس طرح نہیں ہوگا انفاق.
اللہ کے راستے میں خرچ وہی فائدہ مان دے گا جو اللہ کے راستے میں صحیح جگہ ہوگا، فی سبیل اللہ کے حکم میں آئے گا۔ اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم ہے، خلاق عالم جل شانہ کیا فرمایا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، آگے کہ والغارمین وفی سبیل اللہ وفی الرقاب، یہ اللہ نے گنوائے ان کو دینا۔ کون؟ زکوٰۃ، صدقات کس کو دینے ہیں؟ فقیر لوگوں کو، غریب۔ یہ نہیں کہ وہ مزدوری کر رہا ہے تو امیر ہو گیا ہے، یہ جھوٹا کنسپٹ ہے یہاں پہ جاہلانہ۔ کوئی شخص مزدوری کر رہا ہے تو امیر تھوڑا ہی ہو گیا ہے، 1500 کی مزدوری کر کے آئے تو امیر بن گیا ہے، اس کے گھر میں تنگی ہے، یہ فقیر شرعی ہے، یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، یہ بندہ صدقات کا حقدار ہے۔ اور مسکین جس کے پاس کچھ نہ ہو، بہت تنگی کی حالت گزر رہی ہو، یہ زکوٰۃ کے حقدار۔ اور وہ جو قرضوں کے والغارمین، قرضوں تلے ڈوب گئے، قرض اتار نہیں سکتے، کدھر جائیں؟ اگر یہ دعوت میت والے پیسے اٹھا کے ان کو دیے جاتے، ان کے قرضوں سے بوجھ چلا جاتا اور آپ کے حق میں بہت بڑا اجر عظیم لکھ دیا جاتا، لیکن نہیں لوگ چھوڑتے۔ پھر اسی طرح گردنیں چھڑانے میں اب غلامی کا وہ دور نہ رہا۔ وفی سبیل اللہ، جو قرآن نے فرمایا، اور اللہ کے راستے میں صدقات کے حقدار کون ہے؟ اللہ کے راستے میں جو نکلے ہوئے، کون؟ مجاہدین فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اور علماء اور طلباء، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے۔ ایسے قرآن میں الگ دوسری آیت میں خلاق عالم جل شانہ نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے۔ اصحاب صفہ کے بارے میں یہ اللہ نے جو دین کے لیے وقف ہو گئے تھے، تمام تفاصیر پر اس پر اتفاق ہے، اصحاب صفہ دین کی خدمت کے لیے وقف تھے، عالم بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا اللہ نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، صدقات کے حقدار، زکوٰۃ کے حقدار، اللہ کے راستے میں دینا ہے، ان کو دو، جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ علماء نے اپنے آپ کو دین کو، طلباء نے زمانہ طالب علمی میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رکھا ہے، پیسہ اٹھا کے ان کو دینا دعوت میت کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے تو جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا لیکن نہیں ہوتا، کسی اور طرف جا رہا ہوتا ہے، بالکل رانگ سائڈ پہ بھی چلا جاتا ہے۔ وہ آپ سمجھ رہے ہیں کیا رانگ سائڈیں کون سی ہیں؟ بالکل رانگ سائڈ پہ چلا جاتا ہے، بالکل ناجائز حرام کام کرتا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو خیر ہے، ثواب ملے گا۔ بھائی ثواب کیسے ملے گا؟ ثواب تب ملے گا جب وہ فی سبیل اللہ ہوگا۔ عثمان غنی نے سب سے زیادہ مالدار ہیں، غنی آپ کو کہتے کیوں ہیں؟ عثمان غنی، اللہ اکبر، اللہ کے راستے میں مال دل کھول کے خرچ کرتے تھے۔ اور اس میں عمران فوز حدیث میں رواہ محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع، محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ قال فرماتے ہیں جاء عثمان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بألف دینار فی کمہ، فرماتے ہیں عثمان غنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے 1000 سونے کے دینار آستین میں لے کے، 1000 سونے کے سکے لے کے سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ حینا جہز عشرۃ الجیش، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش عسرہ کی ترغیب دلائی نا، اس کے لیے مال مانگا، صدقے مانگے، ترغیب دلائی، تو 1000 دینار سونے کے سکے اپنی آستین مبارک میں بازو میں لے کے سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ فَنَصَرَهَا فِي حِجْرِهِ، اللہ اکبر، وہ 1000 سونے کے سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ایسے ڈال دی، 1000 سونے کے گولڈن کوائنز سرکار کی جھولی میں ڈال دیے۔ اب سرکار کی جو خوشی ہوئی، حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ راوی حدیث فرماتے ہیں فَقَلَّبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی میں ان کو الٹ پلٹ کرتے تھے، ایسے ادھر اٹھا ادھر، ادھر اٹھا ادھر، جھولی میں الٹ پلٹ کرتے تھے۔ فقال، اور خوش ہو کے دعا دی، اللہم، کیا فرمایا؟ ما ترى عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، 2 بار فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کو نقصان نہیں ہوگا، یعنی ان کو نفع ہی نفع ہوگا، خیر ہی خیر ہوگا۔
اور سرکار نے خوش ہو کے دعا دی، اللہم رضیت عن عثمان، اللہم ارض عن عثمان فإنی رضیت عنہ، اے اللہ عثمان سے تو راضی ہو جا کیونکہ میں اللہ کا رسول اس سے راضی ہوں۔ اس طرح کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں آ کے ڈال دی اتنی گناہ۔ اور پھر جب مسلمانوں کو ضرورت پڑی پانی کی، بیر روما وہ کنواں جو ایک یہودی کی ملکیت تھا اور مسلمانوں کو میٹھا پانی چاہیے، تو ان دنوں میں پانی کی بڑی تنگی تھی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے جو بیر روما کے ڈول کو اپنا ڈول بنا لے، اس کے بدلے میں جنت میں حصہ لے۔ عثمان غنی فرماتے میں کھڑا ہوں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں لیتا ہوں۔ آپ نے لے کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جی مسجد نبی کی جگہ تنگ ہوئی اور توسیع کرنی چاہیے، لمبی بڑی کرنی چاہیے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے جو مسجد کے ساتھ ایک جگہ ملی ہوئی ہے، اس کا یہ ٹکڑا لے کے جنت میں بدلے میں حصہ لے لے، جنت میں ٹکڑا لے لے۔ عثمان غنی نے فرمایا اس کی یا رسول اللہ میں۔ عثمان غنی نے وہ ٹکڑا لیا، وہ حصہ لے کے مسجد کی توسیع کر دی، اس کو بڑا کر دیا اور فرمایا یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ تو عثمان غنی نے وہ سارے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ اور ایک بار جب ضرورت پڑی تو 10,000 گھوڑوں کا سامان، زریں، تلواریں اور مالی لحاظ سے سب کچھ لا کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اور حال کیا تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ مال تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ ایک بار جب مدینہ طیبہ میں سخت قحط آیا، فاروق اعظم کی خلافت میں، فاروق اعظم رضی دور خلاف بہت قحط آیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے باہر کے علاقوں سے گندم منگوانی شروع کی، باہر سے گندم، تاکہ لوگوں کی تنگی دوری کی جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، یہیں کا حال دیکھ لیں، فصل کتنی ہوتی ہے، ہزار کنانے پڑی ہیں، چوتھے دن پتہ چلے آٹا نہیں ہے، گندم ہے نہیں یہاں پہ، وہ تو سمگل ہو گئی کہیں بھی، سمگلنگ چل رہی ہے، نعوذ باللہ، یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، اور وہ گندم ہی غائب ہو گئی۔ اب چکیوں پہ جائیں آٹا نہیں جی، گندم آئے تو دیں، اور بھائی اتنی بڑی 1000 کنال کی فصلیں کہاں چلی گئی؟ یہ سٹاکنگ ہوتی ہے یہاں پہ، جب مہنگی ہو تو بیچو، گردن کاٹو مسلمان کو۔ پر ادھر کیا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ادھر فاروق اعظم نے اعلان کیا، باہر سے منگوانے کا سلسلہ شروع کیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت عثمان غنی کے اونٹ، گندم سے لدے اونٹ اس جگہ پہنچ گئے۔ فاروق اعظم نے اپنا خاص غلام بھیجا کہ عثمان غنی سے کہو کہ یہ جو گندم کے سٹاک لائے ہو، گندم سے بھری بوریوں کے یہ اونٹ لائے ہو، یہ سارا ہمیں بیت المال میں فروخت کر دو اور اس کے بدلے میں بہتر نفع لے لو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا آج میں بڑا نفع لوں گا، تھوڑے نفع پہ میں مال نہیں بیچوں گا۔ اور حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک کے بدلے میں 4 یا ایک بدلے آدھا حصہ لے لو، اس طرح تجارت کر لیتے ہیں، زیادہ نفع لے لو۔ آپ نے فرمایا نہیں آج میں زیادہ نفع لے لوں۔ فاروق اعظم کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی عثمان غنی ہیں جو پانی کی طرح اللہ کی راستے میں مال